بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آخرکار وہی ہوا جن خدشات کا اظہار ہم اپنی پہلے کی ویڈیوز میں کرتے رہے ہیں، اور بار بار ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ اس حکومت کے پاس معاشی طور پر کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک ٹاسک ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے. آج زمان پارک میں صبح سے لے کر اس وقت تک جو ڈرامہ جو ہے وہ جاری ہے، اور حکومتی مشینری کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اب اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حکومت میں اشرافیہ بیٹھی ہوئے وہ اور جو عوام ہے وہ آمنے سامنے موجود ہیں. گرفتاری کس بنیاد پر؟ توشہ خانہ کی بنیاد پر. میں یہاں پہلے توشہ خانہ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں. توشہ خانہ بنیادی طور پر تحائف ہوتے ہیں جو بطور وزیر اعظم یا کسی عہدے پر ہوتے ہوئے آپ کو دوسرے ممالک کے سربراہان دیتے ہیں. اب جب وہ تحفے ملتے ہیں تو اس وقت وہ تحائف جو ہے یقیناً وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتے، وہ کیونکہ عہدے کی بنیاد پر ملے ہوتے. لیکن ہمارے قانون میں یہ بات بنا دی گئی تھی آئینی طور پر کہ اگر اتنے فیصد پیسے پے کر دیے جائیں تو یہ تحفہ جو ہے وہ اپنی ملکیت بنایا جا سکتا ہے. عمران خان نے جب وہ تحائف خریدے تو عمران خان نے باقی تمام حکمرانوں سے زیادہ پے کیا، اور گاڑیاں تو کسی صورت آپ لے ہی نہیں سکتے. عمران خان سے پہلے کے حکمران مثلا آصف علی زرداری صاحب وہ تو گاڑیاں تک لے گئے. نواز شریف صاحب نے بھی ایسا ہی کیا. ان پر توشہ خانہ کو کوئی فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آج تک نہیں سنا سکا، اس لیے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ ون ورسز آل چل رہا کہ تمام آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی، تمام آپ کی جو پولیٹیکل چھوٹی بڑی پارٹیز ہیں وہ بھی وہ ایک شخص کے خلاف کھڑی ہے، اس لیے کہ اس شخص کے ساتھ عوام کھڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی وہ سب لوگ عوام کے خلاف کھڑے ہیں. تو اب مقابلہ دیکھا جائے تو پبلک ورسز آل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے حالات اچھے ہیں. اب یہ سب کیوں کیا گیا، یہ ایک دوسرا سوال شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ جب صدر پاکستان نے 30 اپریل 2023 کو عام انتخابات کا پنجاب میں اعلان کر دیا تو وہ جو انتخابات نہیں چاہتے، ان کے جو سازشی اذہان تھے، انہوں نے اس پر کام شروع کیا کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیا 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 جا سکتا ہے جس سے الیکشن روکے جائیں. تو اس میں آسان معاملہ یہ تھا کہ افراتفری پھیلایا جائے، آسان معاملہ یہ تھا کہ انتشاری کیفیت جو ہے اسے واضح کر دیا جائے. اب وہ جو انتشار ہے اس کو پھیلانے کے لیے سب سے آسان حل یہ تھا کہ اس لیڈر کو گرفتار کرے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے. جب ظاہر لیڈر گرفتار ہوگا، سڑکیں بند ہوں گی، راستے بند ہوں گے، احتجاج ہوں گے، تو پھر بڑے آرام سے کہا جا سکتے یہ حالات جو ہے الیکشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اب یہ ساری کیفیت کون کر رہا ہے؟ پس سے پردہ ڈور کون ہلا رہا ہے؟ یہ سب کون چاہتا ہے؟ پی ڈی ایم کا ٹولہ. ظاہر ہے کہ ان کی تو کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو. آصف علی زرداری اب چاہتے ہیں الیکشن ہو، اس لیے کہ الیکشن پنجاب اور کے پی کے میں ہو رہے ہیں. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آصف علی زرداری کے لیے آئیڈیل سچویشن بن رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو علاقائی جماعت تھی اس کو یہاں کچھ نہ کچھ حصہ مل سکتا ہے، تو اس لیے وہ تو چاہتے ہیں الیکشن ہو. لیکن پی ایم ایل ایم کبھی بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، اس لیے کہ جو مریم نواز کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں لفظ بول دیتا ہوں کہ تذلیل ہو رہی ہے اپنے ورکرز کنونشن میں، وہ اندازہ نہیں ہے. اکٹھے کر کے پیسے دے کے لوگ لائے جاتے ہیں، بریانی کے لالچ میں لائے جاتے ہیں لوگ. تو چند لوگ، پنڈال کو پہلے چھوٹا کیا جاتا ہے، پھر اس میں چند لوگ، پھر وہ جو من پسند ٹی وی چینلز ہے وہ کیمرہ یوں ڈرون سے دکھاتے ہیں جیسے کہ وہاں کروڑوں لوگ جمع ہو گئے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. لوگ تو ان کی شکلیں بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو شخص مہنگی چیزیں خریدتا ہے اس کے بچے جو بھوکے بیٹھے ہوں گے وہ ان کو ووٹ دینے کا تصور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. یہ مقابلہ میں نے پہلے کہا کہ اشرافیہ اور عوام کے درمیان آ گیا. عوام کی بھی وہ کیٹیگری جو بنیادی طور پر غربت پہ پسی ہوئی ہے، اور اس وقت کسی کو لگتا ہے کہ غربت نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ بے وقوف انسان مجھے پاکستان میں دکھائی نہیں دیتا. غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ بیچارے جو ہے روٹی خریدنے سے بالکل قاصر ہیں، خرید نہیں سکتے، اور دوسری طرف حکومت کے بس پلان پوچھو تو کہ عمران خان کو گرفتار کر لیجیے اور بے خدا زبان استعمال کریں. وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی. رانا اسماء اللہ نے صبح کلہ پہن کے ایک پریس کانفرنس کی جیسے کہ بہت بڑا پاکستان میں شادیانے بج رہے ہیں، پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد موجود ہے، اور قدرت نے بہت یہاں پر ایسی چیزیں ہمیں عطا کر دی ہیں کہ ہم تو بہت امیری والی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسی کیفیت میں وہ کلے پہن کے اس طرح پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جب حکومت پکڑنا چاہیے حکومت ایسی کسی کو پکڑ لے گی. حکومت یاد رکھے کہ ضامن ہوتی ہے اس ریاست کے قوانین کی جہاں انہیں حکومت دی جاتی ہے. آپ کسی کو کیسے پکڑ سکتے؟ اس طرح آپ سرعام تھریٹ کر لے گا وزیر داخلہ
کس طرح ممکن ہے یہ زبان کیوں بول رہے ہیں آپ کے دامن پہ پہلے بھی بہت سے چینٹے ہیں. لوگ مالٹوں کا واقعہ نہیں بھولے جو آپ نے کیا تھا, جہاں 14 لوگ شہید ہوئے تھے, وہ کسی کو نہیں بھولا آج تک. اور جو آپ نے وہاں عوام کے ساتھ کیا تھا, اتنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا, پریگننٹ خواتین کے ساتھ کیا تھا, وہ سب کے سامنے آپ کی سوچ, آپ کی آمرانہ سوچ, آپ کی غاصبانہ سوچ, یہ سب سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. پھر وہ اخلاق تارڑ صاحب, وہ تو سوری عطا تارڑ صاحب معذرت چاہتا ہوں, عطا تارڑ صاحب ان کا تو کمال ہی کچھ اور ہے. وہ تو جو گفتگو کرتے ہیں عطا تارڑ صاحب, وہ تو کمال کر جاتے ہیں. وہ تو جتنی بے ہدہ زبان بول رہے ہیں اور جس قسم کی زبان بول رہے ہیں, ذاتی زندگی میں اٹیک کر رہے ہیں عمران خان کی. اگر یہی اٹیک کہیں سے پی ٹی آئی کی طرف سے آئے تو یہ کہیں گے کہ اخلاقی طور پر مضبوط نہیں. اور بھائی آپ نے کون سا اخلاق پڑھ لیا ہے, کون سی اخلاقیت پڑھ رہے ہیں, کیا چاہ کیا رہے ہیں آپ پاکستان میں, کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان نے گھر کے اندر گھس کے کنڈی لگائی دروازے کو, آپ وہاں کیا کر رہے تھے, آپ کو کیسے پتہ کنڈی لگا لی. وہ شخص جو پاکستان میں موجود ہے 74 مقدمات ہونے کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بزدل ہے, اور وہ جو دوا لینے گیا تھا آج تک بھگوڑا وہ واپس نہیں آیا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا سچا کھرا پاکستانی ہے, وہ لیڈر ہے, آپ کا لیڈر ہوگا. اس لیے کہ آپ اسی اخلاقی تربیت سے نکلے ہیں. آپ لوگوں کی ساری بیک گراؤنڈ اس طرح کی ہے, آپ ایسے ہی کرتے رہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے 74 مقدمات کے باوجود, اور آپ نے کرمنل قسم کے مقدمات اس شخص پہ بنوا دیے جو مقبول ترین لیڈر ہے, وہ پھر بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا, وہ یہی فیس کر رہا ہے سب کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بزدل ہے اور آپ بہادر. ایسے ہی بیانات جو ہے مریم نواز صاحبہ دے رہی ہے, مریم نواز صاحبہ سے کبھی خیر کی توقع ہوتی نہیں. وہ جو گفتگو کرتی اسی نوعی کے ٹویٹ بھی ایسے کیا, جو شہید کی تابوت کے ساتھ ایک غلیظ قسم میں ٹویٹ کر دے, وہ کیا خاتون کیسی گفتگو کر سکتی. اور وہ تو اس نے آج بھی یہی کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب تھوڑی سی بہادری عمران خان کو دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب تھوڑے سی پاکستان آ جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بہادری ہوتی کیا ہے. وہ تو یہاں سے ہاتھ جوڑ کے نکلے ہیں, ان کے پلیٹلیٹس نہیں رک رہے تھے, اور وہاں جا کے وہ کافی پی رہے ہیں, عوام کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہیں. وہ پیسہ جو عوام کے ٹیکس کا تھا اسے چوری کر کے اپنے فلیٹس بنائے اور پھر وہاں پر عیاشیاں کر رہے ہیں, اور آج ملک میں تماشا لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت آپ جو ہے پارسا اور پاک بس ثابت کر رہے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ جو باہر ہجوم کھڑے نا زمان پارک کے, ڈرے اس ہجوم سے, ڈرے اس خوف سے کہ یہ ہجوم کا رخ کہیں جو ہے جاتی امرہ کی طرف نہ ہو جائے, ڈرے اس بات سے کہ آپ کے گریبانوں تک عوام کے ہاتھ نہ آ جائے. اللہ سے توبہ کریں اپنی گناہوں پر اور عوام کے لوٹے ہوئے پیسے کو واپس کر دیں. چاہتے ہیں اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے, ایک صلاح دیتا ہوں میں آپ کو, صرف اپنی آدھی دولت واپس لے آئیں, اپنی آدھی دولت واپس لائیں, لوگوں کے پورے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کا ایمان پیسہ, آپ کی سوچ پیسہ, آپ کا خیال پیسہ, آپ صرف پیسے کی پرستش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کو علم ہی نہیں. آپ کی سب سے بڑی ضد یہ تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے, اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی دیکھ لیں, عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ لیں. عمران خان پر یاد رکھے کرپشن کا کیس کوئی نہیں ہے, جو توشہ خانہ کیس بھی آپ نے بنایا ہے اس کو چلائیں عوام کے سامنے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی آپ ہی پکڑے جانا ہے. اس لیے کہ گاڑیاں آپ لوگ لے کر گئے ہیں اور توشہ خانے سے تحائف آپ لوگ لے کر گئے ہیں. عمران خان نے پھر بچ جانا ہے, آپ نے پھنس جانا ہے. اس لیے بی بی بہادری کا درس نہ دیں, اپنے باپ کو بہادری سکھائیں, اپنے باپ کو سمجھائیں کہ بہادری کیا ہوتی ہے. اس قسم کی گفتگو کر کے اپنے معیار کو مزید نہ گرائیں. ویسے تو الحمدللہ عوام جانتی ہیں آپ کیا ہیں, لیکن پھر بھی مزید نہ گرائیں. جو بھی آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتی ہیں, اپنے طور پر اسی شیشے میں دیکھ کے اپنے کو لیڈر کہہ دیتی ہوں گی, ہاتھ ہلا دیتی ہوں گی, یہ بات آپ کے ساتھ سوٹ کرتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت واقعی ایک صحیح لیڈر کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے عوام بریانی کے لالچ میں نکلے ہوئے. وہ عوام نہیں جو پیسے دے کے لائے گے, وہ عوام جو پیسے خرچ کر کے آئیے, اپنا پیٹرول خرچ کر کے آئیے, صرف اس لیڈر کے تحفظ کے لیے جس کے بارے میں انہیں خوف ہے کہ اگر آپ نے اسے گرفتار کیا تو اس کی موت بھی کہیں ڈاکٹر رضوان کی طرح نہ ہو جائے, مقصود چپڑاسی کی طرح نہ ہو جائے, اس کے ساتھ کیسا کھیل نہ کھیلا جائے. ایک عرصے کے بعد قوم کو ایک لیڈر دکھائی دے رہا ہے, ایک ایسا شخص دکھائی دے رہا ہے جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے لیے وہ یہاں سیاسی صورتحال میں نجات دہندہ ہے, جو لگتا ہے ان کے ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے. یہ عوام کا یقین ہے اس پر, اس لیے کہ اس کی ایک جھلک عوام دیکھ چکے ہیں. وہ جو مہنگائی تھی اس طرح کی نہیں تھی, اس میں ایک ہوپ نظر آ رہی تھی. اب تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, دور تک اندھیرا دکھائی دیتا ہے, سنبھلنے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور آپ کے وزراء, آپ سارا دن ایک اور ایک قدر غلیظ اور بےہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جس کا تصور نہیں بنا سکتے. یہ زبان اگر پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تو آپ کہیں گے ان کی اخلاقی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی, تو آپ کی کون سی تربیت ٹھیک ہوئی ہے؟ خرید و فروخت میں آپ نمبر 1 پہ ہیں, جھوٹ بولنے میں آپ نمبر 1 پہ ہیں, پاکستان کو لوٹنے میں آپ نمبر 1 پہ ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی
تصدیق کر چکا ہے اور انٹرنیشنلی لوگ جانتے ہیں آپ کو، اسی لیے آپ ٹامکٹویاں مارتے ہیں، آپ کبھی ادھر گھومتے کبھی ادھر گھومتے، ایک سکہ کو دینے کو تیار نہیں آپ کو۔ لوگ جانتے ہیں کہ جب 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہر کے بھیک ملک کے لیے مانگی جائے تو یہ کوئی مخلص لیڈر نہیں ہے، اور جن کے اپنے سب سے مہنگے علاقے میں فلیٹس موجود ہوں تو یہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ اپنے فلیٹس فروخت کر کے عوام کے مسائل حل کر دیں اگر یہ واقعی لیڈر ہیں اور یہ عوام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ جو پولیس کا پورا پلان اختیار ہے، واٹر کیننز منگوا لیے گئے اور شیلز بھی موجود ہیں، آنسو گیس وغیرہ بھی، کسی طرح عوام کو منتشر کیا جائے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عوام کو منتشر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ادارے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ پولیس کا ادارہ ہو جائے، لیکن یہ عوام سے طاقتور نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور 22 کروڑ عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو تحفظ دینا ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ لیڈر اس طرح گرفتار ہو کہ گرفت میں آئے کہ دوبارہ وہ جانور ہی نہ ہو سکے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ 7 تاریخ کو عمران خان کو پیش ہونا ہے، تو انہوں نے کہا پیش ہونے سے انکار کیا، وہ صرف اپنے لیے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ایک حملہ ان پر ہو چکا ہے جس کو ان کے وزراء بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ڈرامہ ہے۔ کیا ڈرامہ ہی ہے؟ بے نظیر پر بھی حملہ ہوا تھا ان کی شہادت سے پہلے، تو کیا بے نظیر نے بھی ڈرامہ کیا تھا جب 18 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا؟ کیا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، تو اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ریاست کی بہتری کے لیے سوچیں، الیکشن کروائیں، ان ڈراموں کو چھوڑیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ عوام کے لیے کچھ بہتر کریں تو ممکن ہے ان کی کچھ رہی صحیح تھوڑی بہت عزت بچ جائے تو وہ اچھا ہوگا ان کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ایسی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان۔